تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا سنت ہے؟ کانوں کے برابر تک اٹھانا یا کندھوں کے برابر تک اٹھانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانے کے 3 طریقے سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کانوں کے برابر تک، نمبر 2 کانوں کے قریب تک، نمبر 3 کندھوں کے برابر۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہتے وقت جب ہاتھوں کو اٹھایا تو زیادہ سے زیادہ کانوں کے برابر تک لے گئے اور کم از کم کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ تو علماء کرام نے پھر یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ سب سے افضل اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھایا جائے، لیکن اگر کندھوں تک بھی اٹھایا جائے تو اس کی بھی رخصت اور گنجائش ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی اٹھائے ہیں۔ مسند ابی حنیفہ کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 15۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تو انہیں کانوں کی لو کے برابر کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 865۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ وہ کانوں کے برابر ہو جاتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 866۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہاں تک کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو کے برابر اٹھاتے تھے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 724۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کندھوں کے بالمقابل ہوئے اور آپ کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کے بالمقابل ہوئے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ یعنی اس حدیث میں انہوں نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جب ہاتھوں کو اٹھایا تو انہیں کندھوں کے بالمقابل اٹھایا، یعنی بالکل بہت زیادہ ہاتھوں کو اپنے کندھوں سے دور نہیں لے گئے، لیکن اٹھایا اتنا کہ انگوٹھے کانوں کے برابر تک چلے گئے۔ تو اب یہاں ہاتھ سے مراد کہ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھوں کو پھیلایا نہیں اور نہ ہی بہت زیادہ سکیڑ کر اٹھایا کہ کندھوں کے جتنا انسان کھڑا ہوتا ہے تو کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے ہوئے انگوٹھوں کو کانوں کے برابر تک لے گئے۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 750۔ حضرت